موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال يوم المحشر سورة قاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وسط میں خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے نبی سنیے کہ جس دن پکارنے والا پکارے گا قریب کی جگہ سے. الحمدللہ اس پر تفصیل سے ذکر ہو چکا کہ سور بھی پھونکا جائے گا اور فرشتہ جو ہے وہ ندا بھی دے گا، آواز بھی دے گا کہ یا ایتھا العظام البالیہ. اور مکان قریب کا معنی یہ ہے کہ وہ آواز ہر بندے کو ایسے محسوس ہوگی جیسے اس کے کان میں آواز دی جا رہی ہے، جیسے قریب کی آواز میں کوئی شبہ نہیں ہوتا. اور وہ مکان قریب جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ مقام صخرہ ہے جو بیت المقدس کی مسجد کے ساتھ ہے، وہاں مسجد صخرہ بھی ہے اور اسی جگہ پہ اللہ کا فرشتہ کھڑا ہوگا اور یہ جگہ جو ہے پوری دنیا کی زمین کا وسط ہے. اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یسمعون الصیحۃ بالحق. صیحہ مانا آواز، صیحہ مانا چیخ، صیحہ مانا چنگھاڑ، اور صیحہ کا معنی وہ حشر کا کھڑکا. یہ لفظ صیحہ جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت قائم جو ہوگی ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک چیخ ہے اور قیامت قائم ہوگی. کسی جگہ فرماتی ہے رجفۃ واحدہ، اور کسی جگہ اسی کو اللہ نے فرمایا ہے کہ جیسے اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا برریح صرصر عاتیۃ. اللہ نے فرمایا قوم سمود کو ہم نے ایک ایسی آواز سے، ایسی چیخ سے ہلاک کر دیا جو حد سے نکلنے والی تھی کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو کے چیخ ماری. اور جب آواز حد سے زیادہ ہو تو آدمی کے کان بھی پھٹ جاتے ہیں اور دل بھی پھٹ جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن پھر آواز جو ہے حق کی، کیا بنا، وہ جو بلانے والے کی آواز ہے سب سن رہے ہوں گے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ سب اب صحیح سن رہے ہوں گے کہ قیامت کا آنا جو ہے وہ آ گیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے لیے کئی مقامات پہ ذکر فرمایا. اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. جب زمین میں زلزلہ آئے گا
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، اس دن سے ڈرو جس دن قیامت کا دن ہوگا، اور وہ ایسا شدید دن ہوگا کہ ہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہو. اور کہیں فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ فرماتے ہیں اپنے رب سے ڈرو، وہ قیامت کا تھر تھرانا، وہ قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بڑی عظیم چیز ہوگی، جس دن دودھ پلانے والی اپنے بچے کو پھینک دے گی اور حاملہ حمل گرا ڈالے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر بندہ ایسے حال میں اٹھے گا، معلوم ہوگا جیسے نشے میں ہے. وہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے عذاب کی دہشت ہوگی. تو قیامت کا دن اور قیامت کی آواز جو ہے وہ اتنی شدید ہوگی، اتنی سخت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ فرماتے ہیں اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذ الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. اللہ فرماتے ہیں جب آسمان پھٹ جائیں گے اور جب چاند سورج تارے گر جائیں گے اور سب کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ان تحت البحر نارن، اللہ نے جو زمین کے ارد گرد سمندر بنایا ہے، اس سمندر کے نیچے جو ہے وہ جہنم ہے، اور ابھی اس جہنم کے اوپر غلاف حجری ہے، ایک ایسا پردہ ہے جس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے ان کی جتنی مشینیں ہیں وہاں بیکار ہو جاتی. یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ جب ہم ڈرلنگ کرتے ہیں تو ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ وہاں سب مشینیں جواب دے جاتی. تو وہی غلاف حجری ہے جو اللہ نے جہنم کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہ غلاف پھٹ جائے گا اور اوپر سے چاند سورج تارے بھی اس سمندر میں گر جائیں گے. اور پھر سمندر جو ہے وہ اذا البحار فجرت، آگ سے دہک جائے گا، جہنم ظاہر ہو جائے. تو جہنم تو موجود ہے لیکن اس کے اوپر غطا اور سمندر کے نیچے آگ ہے. یہ باتیں نہیں مانتے تھے، لیکن اب جدید سائنس جو ہے وہ بھی مجبور ہو گئی ہے کہ اللہ کے قرآن کے حقائق کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا. قرآن حق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اخباروں میں سونامی میں جو طوفان آیا تھا. انڈونیشیا کا ایک جزیرہ ہے، انڈونیشیا جو ہے یہ جزیروں کا ملک ہے، تقریباً وہاں 24,000 جزیرے ہیں، اور ان کا جو سب سے خوبصورت جزیرہ ہے نا بالی، اس کے علاقے میں وہ جگہ ہے جسے سونامی کہتے ہیں. وہ سمندر ہے، بیچ ہے، سمندر کا کنارہ ہے، اور دنیا کے تمام عیاش اور دنیا کے تمام بد فطرت، بد کماش، کافر، فاسق، فاجر، مرد، عورتیں وہاں سارے اس بیچ پہ جاتے ہیں اور سن بات لیتے ہیں، اور دنیا کی ہر بے حیائی ہوتی. تو وہاں جب وہ طوفان آیا ہے تو جو لوگ وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ بھئی سمندر کی شوریدہ سر لہریں جو ہے نا جو ایسے آتی ہیں کنارے تک، واپس چلی جاتی ہیں، پھر آ جاتی ہیں. اسی لیے تو وہ جاتے ہیں نا اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لہر آ کے گزر گئی، پھر واپس چلی گئی، پھر لہر آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو دیکھا کہ یک لخت پورا پانی جو ہے وہ بالکل واپس جا رہا ہے اور پھر نہیں آ رہا.
ورنہ تو ہے نا لہریں جاتی ہیں اور لہریں آتی ہیں. وہ سمجھے نہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں بہرحال وہ پانی کنارے سے واپس جا رہا ہے اور وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بالکل وہ کنارہ خالی ہوتا جا رہا ہے. تو وہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بہت بڑا کنواں ہو اور پانی اس کے اندر داخل ہو رہا ہو. جیسے آپ کسی جگہ کنواں کھود دیں اور ادھر سے جو بھی پانی آئے گا تو واپس کنویں میں آ کے گرے گا نا، کیونکہ پانی نے تو نیچے والی جگہ پہ آنا ہے. وہ کہتے ہیں وہ پانی ایسے نیچے چلا گیا اور کچھ لمحات کے بعد وہ پانی جو ہے وہ دوبارہ نیچے سے اتنا اوپر گیا کہ 200 فٹ اونچی اس کی لہر اٹھی اور وہ 200 فٹ اونچی لہر جو ہے اس نے آگے سارے علاقے کو 200 اونچی ایک دیوار چل رہی ہے تو کون بچے گا. اور وہ گرم پانی تھا جیسے کھولتا ہوا آگ کا پانی ہو. تو کہتے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ آیا کہ واقعی مسلمان جو کہتے ہیں کہ اس سمندر کے نیچے آگ ہے وہ واقعی کوئی آگ ہے. کس چیز میں یہ پانی گرم ہوا؟ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمندر کے کنارے ہوتے تو وضو نہیں فرماتے تھے سمندر کے پانی سے. وہ فرماتے بھی حضور نے فرمایا اس کے نیچے آگ ہے تو میں آگ والے پانی سے کیوں وضو کروں. یہ ان کا اجتہاد تھا. صحابہ میں بھی اجتہاد ہوتے ہیں، صحابہ میں بھی تفردات ہوتے ہیں. تو بہرحال یعنی یہ علامات قیامت ہیں. اور یاد رکھو علامات قیامت ایک ہیں علامات صغرا، چھوٹی نشانیاں، وہ تقریباً سب پوری ہو گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے نا کہ قیامت کے آنے سے پہلے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. تو علماء نے تقسیم کیا علامات صغرا علامات کبرا، چھوٹی نشانیاں بڑی نشانیاں. تو چھوٹی نشانیاں جو ہیں وہ تو ساری پوری ہو گئی. ان چھوٹی نشانیوں میں سے مثلاً حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کے آنے سے پہلے یہ حال ہوگا کہ جو لوگ کبھی بکریاں چراتے تھے اور جوتا بھی پاؤں میں نہیں ہوتا تھا اور سر ننگے ہوتے تھے وہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے. یعنی یہ حدیث کے لفظ ہیں. آپ نے فرمایا حفاتن عراتن، سر ننگے پاؤں ننگے، رائی الشاۃ یتطاولون فی البنیان، بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے. وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی اور وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی. یہ بھی علامات قیامت میں. حضور نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ ان یبر الرجل صدیقہ ویعق ابواہ، کہ بندہ دوستوں کا بڑا فرما بردار ہوگا لیکن ماں باپ کا نافرمان ہوگا. دوستوں میں بڑا مشہور ہو گیا، یار بڑا اخلاق والا آدمی ہے، ہماری دعوتیں کرتا ہے، ہمیں کھانے کھلاتا ہے، ہمیں بڑا پیار سے ملتا ہے، لیکن والدین کا نافرمان ہو. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ بندہ بیوی کا غلام ہوگا اور ماں کا گستاخ ہوگا. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ گانے بجانے والے زیادہ ہو جائیں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ عریانی اور فحاشی جو ہے وہ بالکل ایسے ہو جائے گی جیسے زمانہ جاہلیت میں تھی کہ جیسے کوئی جانور سے ملتے ہوئے شرم نہیں کرتا، ایسے مرد عورتیں بھی ایک دوسرے سے اختلاط میں شرم ہی نہیں کریں. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ علامات قیامت میں ہے کہ عورتیں اتنا باریک لباس پہنیں گی کہ ان کا بدن اندر سے جھلک رہا ہوگا. آپ ٹھنڈے دل سے کسی وقت گرمی کے وقت 10 بجے 11 بجے 12 بجے اللہ کے کعبے کا طواف کے لیے تشریف لے آئیں اور دیکھیں کہ میری بہنوں نے لون کے جو سوٹ پہنے ہوئے ہیں، یوں دھوپ پڑتی ہے پورا بدن اندر سے نظر آ رہا ہے، وہ کعبے کا طواف کر رہی. اور
صحیح حدیث مبارک میں ہے، یاد رکھو یہ مولویوں کی بات نہیں ہے کہ تم کہہ دو او جی مولوی فلانا یوں کہتا ہے فلانا، یہ مولوی نہیں کہتا، یہ امام الانبیاء کا فرمان ہے۔ یہاں کوئی دیوبندی بریلوی تبلیغی شافعی حنفی کا جھگڑا نہیں ہے، تو حضور کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو عورت میک اپ کر کے، سنگار کر کے، بال کھلے چھوڑ کے، خوشبو لگا کے، عطر لگا کے بازاروں میں اور کھلے جگہوں میں غیر مردوں میں پھر رہی ہو، فرمایا یہ عورت جو ہے یہ زانیہ کے حکم میں ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں کہ آپ کہتے ہو جی ہم تو جناب بریلوی ہیں، ہم دیوبندی کی نہیں مانتے، یا کہیں جی ہم تو دیوبندی ہیں بریلوی ہوں۔ یہ دیوبندی بریلوی کا جھگڑا نہیں، یہ فرمان محمد مصطفیٰ، اور یہ فرمان محمد مصطفیٰ ہے کہ اگر عورت کا سر کا بال ننگے نظر آ رہے ہیں تو اس پہ اللہ کی لعنت برس رہی۔ اب اسی سے خود اندازہ لگا لیں کہ ہمیں عمرے میں کتنا ثواب مل رہا ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے قاری تو بہت ہو جائیں گے لیکن علم ختم ہو جائے گا۔ آپ آج دیکھ لیں ہر مسجد میں آپ کو ایک قاری ایک سے ایک پڑھنے والا مل جائے گا، لیکن عالم ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا۔ یعنی آپ کو انگلیوں پہ گننا پڑے گا کہ جی آپ کے ملک میں کتنے عالم ہیں، ایسے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے تقارب الزمان، کہ وقت سکڑ جائے گا۔ وقت سکڑ جائے گا کیا معنی؟ سال ایسے گزر جائے گا جیسے ایک مہینہ گزرتا ہے، اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے فرمایا ایک اسبوع ایک ہفتہ گزرتا ہے، اور ہفتہ ایسے گزر جائے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے، اور ایک دن ایسے گزر جائے گا جیسے ایک گھڑی گزرتی ہے، اور فرمایا ایک گھڑی ایسے گزرے گی کہ ضربۃ من النار، جیسے کسی کاغذ کو آگ لگاؤ تو بھڑک کے بکھ جائے، بس گویا کہ گھڑی گزر گئی۔ یہ تقارب الزمان جو ہے یہ بھی علامات قیامت میں۔ اور اسی طرح حضور پاک رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ سرزمین حجاز میں درخت اور سبزہ پیدا ہو جائے گا۔ یعنی ہم لوگ جب میں تو الحمدللہ خیر پیدا بھی یہی ہوا ہوں، تو ہم نے کبھی درخت کوئی قسمت سے جا کے ہم دیکھتے تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ بسم اللہ کے آخر میں برکہ ہوتا تھا، وہاں ہم جاتے تھے، کوئی ایک آدھا کوئی درخت نظر آ گیا۔ آج آپ دیکھیں سڑکوں پہ درخت ہیں، بلکہ آج کل تو ماشاءاللہ اس ملک میں اپنے عام بھی ہو رہے۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، ایک آدمی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، تو مجھے کوئی ایسی نشانی بتائیں جو مجھے سمجھ آ جائے۔ آپ نے فرمایا اذا کثرت خزانات المیاہ علی جبال مکہ تھا، جب مکے کی پہاڑوں پہ پانی کے ٹینک بننے شروع ہو جائیں تو سمجھنا قیامت قریب آ گئی۔ تو یہ علامات قیامت ہیں، اور بھی بہت علامات ہیں، لیکن یہ ساری گزر گئی ہے، آ گئی ہو گئی۔ اب باقی جو ہیں یاد رکھو وہ علامات کبریٰ ہے، بڑی بڑی نشانیاں۔ ان بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے خروج الدابۃ من جبل صفا، صفا کی پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا، وَيَتَكَلَّمُ، وہ جانور بات کرے گا جیسے انسان بات کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ دجال آئے گا، اور آپ نے فرمایا دجال جو ہے وہ کانا ہوگا،
اور دجال کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فا را یقرؤھا کل مومن، کافر لکھا ہوگا اور ہر مومن پڑھ لے گا ایمان والا۔ اور اللہ دجال کو بھی ایسی طاقتیں دیں گے، ایسی قوات استدراجیہ دیں گے کہ دجال آ کے خشک دریا پہ کھڑا ہوگا، اس کو کہا گا چلو میرے حکم سے، دریا چل پڑے گا۔ زمینوں پہ آ کے کھڑا ہوگا اور کہا کہ اخرجی خزائن کے، تمہارے اندر جو خزانے چھپے ہوئے نکالو باہر، سب سونا چاندی نکال کے ڈھیر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھا کرو یہ جو چیزیں ہیں نا، مثلا پانی پہ چل جانا، آگ کے اوپر گزر جانا، ہواؤں میں اڑ لینا، یہ دجالی قوتیں بھی ہو سکتی ہیں، استدراجی قوتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، شیطان ایک منٹ میں جہاں چاہے پہنچ جاتا ہے، تمہارا مولوی نہیں پہنچ سکتا، اس کے پاس قوت ہے۔ جن ایک منٹ میں چاہتے ہیں جناب وہ ہزاروں میل کی مسافت طے کر جاتے ہیں، تم نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں علامت نہیں ہوتی ولایت کی، ولایت کی علامت ہے اتباع محمد مصطفیٰ۔ یاد رکھو، ولایت کا معنی کرامت نہیں ہوتا، ولایت کا معنی کشف نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارے جاہل لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا، جناب ہمارے پیر اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ جب جاؤ ان کو کشف ہو جاتی ہے، وہ بتا دیتے ہیں کہ میرا مرید کیوں آیا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات ہے، یہ تو جوگی بھی بتا دیتے ہیں، یہ تو منجم بھی بتا دیتے ہیں، ہاتھ دیکھنے والے بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ کوئی بزرگی تو نہیں ہے، یہ کشف ہو جانا یہ کوئی بزرگی نہیں ہے۔ کشف تو مرغے کو بھی ہو جاتی ہے، اذان نہیں دیتا صبح کو۔ کشف تو گدھا کو بھی ہو جاتی ہے، دیکھا نہیں کھڑے کھڑے آوازیں نکالنے شروع کر دیتا ہے، شیطان کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی علامت نہیں ہے۔ علامت ولایت جو ہے وہ اتباع محمد مصطفیٰ ہے، کہ اگر اس کے ہر قدم میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کپڑے میں، لباس میں، کھانے میں، سونے میں، بات کرنے میں اتباع ہے، صورت تصویر نظر آتی ہے محمد مصطفیٰ کی، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کے پاؤں کے جوتے بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن یہ جو مداری ہیں یہ ولی نہیں ہوتی ہے، تو مداری ہیں، تو شعبہ آباد لوگ ہوتے ہیں۔ تو دجال کو بھی اللہ یہ قوات استدراجیہ دے گا، ایسا بدبخت ہوگا، مردے کو کہے گا کھڑے ہو جا، کھڑا ہو جائے گا، اور ساری زمین گھوم ڈالے گا، یعنی اتنی طاقت ہوگی کہ ساری دنیا میں پہنچ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دجال کے فتنے سے مکہ اور مدینہ کو محفوظ رکھا ہے، اور قیامت تک محفوظ رکھیں گے۔ لا يدخل الطاعون ولا الدجال، حضور نے فرمایا مدینے میں بھی نہ طاعون داخل ہوگا نہ دجال داخل ہوگا۔ الا انقابها من الملائکہ، اللہ حرمین کی سرحدوں پہ فرشتوں کو کھڑا کر دیں گے، دجال آنے کی کوشش کرے گا تو فرشتے مار مار کے بھگا دیں گے، وہ نہیں آ سکے گا۔ اللہ ان دو شہروں کو دجال سے بھی محفوظ رکھ لیں گے، دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھ لیں گے۔ اور میرے مدنی پاک فرماتے ہیں قیامت کے آنے سے پہلے ثلاث رجفات، مدینہ منورہ میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، اور ہر زلزلے میں وہاں جو منافق دفن ہے، کافر دفن ہے، اور کوئی اسلام دشمن دفن ہے، اللہ ان کو قبروں سے نکال کے مدینے کو پاک کر دیں گے۔ اور پھر اسی طرح یاد رکھیں کہ خروج الدابت اور خروج الدجال اور خروج یاجوج و ماجوج، وہ قوم جس کو ذوالقرنین نے دیوار بنا کے قید کیا تھا، وہ قوم بھی نکلے گی، وہم من کل حدب ینسلون،
اور تیزی سے اتریں گے، اور وہ ایسی بلا ہوگی کہ دریا پہ گزریں گے تو دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، اور جن کھیتوں پہ گزریں گے تو کھیت کھا جائیں گے، اجاڑ دیں گے۔ یہ بھی علامات قیامت میں ہے، اور حضور نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ ینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دمشق کے مینارہ شرقی پہ اتریں گے، دو فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی ابھی جنت سے غسل فرما کے تشریف لا رہے ہیں، اور امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو حضرت مہدی پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ کہتا ہے جب نبی آ جائے تو اور کوئی امام نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ سب سے بڑی شان والے کون ہوتے ہیں؟ نبی ہوتے ہیں۔ تو جب بڑی شان والا پیغمبر آ جائے تو اور کون امام بن سکتا ہے؟ یہ تو تمہارا مولوی بہادر ہے نا، حضور کو بلا لیتا ہے، مصلی پہ خود کھڑا رہتا ہے۔ تمہارے مولوی بڑے بہادر ہیں ماشاءاللہ۔ حضور بھی آ گئے ہیں، مولوی صاحب بھی مصلی پہ کھڑا ہے۔ اور ایک سانس میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ حضور آ گئے، یعنی نہیں تھے پہلے، نہیں تھے تو پھر ہر جگہ حاضر ناظر کیسے ہوئے؟ بھئی آ تب گئے نا کہ پہلے نہیں تھے، اور اگر پہلے تھے تو کہاں سے آ گئے؟ اور آ گئے تو پھر کیوں نہیں دیکھا ہم نے؟ کہیں کہ محبت نہیں ہے حضور کو تو ابو جہل بھی دیکھتا تھا، کافر تھا، ابو لہب بھی دیکھتا تھا۔ جب حضور سامنے ہوں گے تو محبت کی کیا بات ہے؟ دوست بھی دیکھے گا، دشمن بھی دیکھے گا۔ کیسے آ گئے؟ بس قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اور قوم ہماری ماشاءاللہ ایسی سیدھی سادی قوم ہے، ان کو جدھر لے جاؤ نہ یہ تیار ہے۔ ان کو کعبے کا طواف کراؤ حاضر ہیں، داتا کی مزار پہ پھراؤ تب بھی حاضر ہیں، یا اللہ کے نعرے لگواؤ تب بھی حاضر ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی کے چلے کرواؤ تب بھی حاضر ہیں، ان کو قربانی کا گوشت کھلاؤ تب بھی حاضر ہیں، امام جعفر کے کوڑے پکا کے کھلاؤ تب بھی حاضر ہیں۔ قوم ہے ماشاءاللہ سیدھی سادی۔ ان کو زندہ باد کے نعرے لگواؤ تو حاضر ہیں، اور مرد آباد کے نعرے لگواؤ تو حاضر ہیں۔ یہ دعا مانگنے کے لیے آئے تو کھلاڑیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور نہ مانگے تو اپنی ہدایت اور ایمان اور حیا کے لیے بھی نہیں مانگتے۔ یہ قوم ہے جناب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے جن لوگوں نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک تمام قائد، لیڈر، انبیاء مخلص ہوتے تھے، اور قومیں غیر اخلاص والی بے ایمان ہوتی تھیں، لیکن حضور کی امت میں آ کے خیر القرون کے بعد امت تو سیدھی سادی ہے لیکن لیڈر غلط ہو گئے۔ اب قیادت نہیں ہے، امت کے پاس بھٹک رہی ہے۔ اب ایک ریوڑ ہے، وہ جہاں ہانک کے لے جاتا ہے، چلے جاتے ہیں بیچارے، کوئی قیادت نہیں، کوئی رجل رشید نہیں ہے جو ان کو پٹڑی پہ چلا سکے۔ ورنہ تو حضور کی امت کی تو بڑی شان ہے۔ اب حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ جب اتریں گے تو اب مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی، اب مہدی پیچھے ہٹیں گے کہ حضور آ گئے ہیں، اب رسول آ گئے ہیں، حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں، تو اب میں مصلی پہ کیسے کھڑا ہوں؟ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے الا رسلکا، تم امام ہو، تم نماز پڑھو، میں تمہارے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھوں گا تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے میں نبی بن کے نہیں آیا، میں محمد کا مقتدی بن کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں
میرے مدنی پہ، حضرت عیسیٰ پہ اور تمام انبیاء پہ، تو حضرت عیسیٰ جو ہے یاد رکھو تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ کے. اور یہ بھی علامت قیامت میں ہے حضرت عیسیٰ انہ یقتل الدجال، وہ جا کے دجال کو قتل کریں گے. یہ کس سے ہوتے ہیں؟ کہہ دیتے ہیں نا موشے دیان دجال ہے، فلانا دجال، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. تو دجال اپنے وقت پہ ظاہر ہوگا، یہ کوئی شک نہیں کہ وہ یہودی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دجال جو ہے وہ یہودی ہوگا. اس لیے دنیا میں جتنے دینی فتنے ہیں یا دنیاوی فتنے ہیں سب کے پیچھے یہودی ہیں. پورے عالم میں مثلا دیکھو شیعہ کا مسئلہ ہے، روافض کا، تو یہ ان کے پیچھے کون ہے؟ عبداللہ ابن سبا یہودی. خوارج کا فتنہ ہے، ان کے پیچھے کون ہے؟ یہودی ہے. معتزلہ ہیں، کرامیہ ہیں، جہمیہ ہیں، قدریہ ہیں، مشبہہ ہیں، مجبرہ، ان سب کے پیچھے کون ہے؟ یہودی ہیں. اب آپ کے پورے عالم میں جتنے فتنے ہیں ان سب کے پیچھے ڈور ہلانے والا یہودی ہے. مسجد اقصی گرے یا بابری، پیچھے وہی بیٹھا ہے، ڈوری وہ کھینچتا ہے. کبھی ٹھنڈے دل سے غور کیا کرو کہ مثلا دیکھتے ہیں نا جی کہ بھئی ایک نوجوان ہے، اس سے ایک گاڑی پکڑی گئی اور گاڑی کے اندر 50 کلو بارود ہے. اور نوجوان کے گھر میں روٹی نہیں، یہ 50 کلو بارود اتنی مہنگی چیز اس کو کس نے دی ہے؟ یعنی بعض بارود ایسے ہیں 17,000 18,000 20,000 کا 1 کلو ملتا ہے. تو وہ جناب 50 کلو کی لے کے پھر رہا ہے جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے. اچھا وہ گاڑی ہے اس کے بعد جناب 50 لاکھ کی، یہ کس نے دیا ہے؟ وہ تو بیچارے اپنی جان بچانے کے لیے چھپے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں. تو یہ پیسہ، یہ بارود، یہ جدید ہتھیار، یہ اسلحہ، یہ تماشا کرانے والا کون ہے؟ پیچھے وہ یہود کا ہاتھ ہے جس کو تم پکڑنا نہیں چاہتے. تمہیں پتہ ہے، جرأت نہیں بولنے کی. انہوں نے کہا جناب ایک کتا بھی مر جائے نا تو سارے عالم میں ڈھنڈورا پیٹ کے تمہیں ننگا کر دیتے ہیں، اور تمہارے ہاتھ میں ان کے سارے گناہ ہیں، تم بولنے کی طاقت نہیں رکھتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے بہرحال اب بڑی نشانیاں ہیں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا نار تخرج، جو ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ ایسی ہوگی کہ لوگوں کو ہکا کے لے چلے گی میدان محشر کی طرف. اور حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کا وقت ہوگا تو زمینیں پھٹیں گی. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے، یہودی نے آ کے سوال کیا. اس نے کہا کہ اللہ آپ کے قرآن میں فرماتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائیں گے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یوم تمور السماء مورا اذا السماء انشقت، کسی جگہ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، کسی جگہ فرماتے ہیں یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی آپ یہ فرمائیں کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے اور ملائکہ اتریں گے تو اب ملائکہ کدھر جائیں گے؟ کیونکہ قرآن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائیں گے اور زمینیں بھی پھٹ جائیں گی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. تو اس نے کہا حضرت جب یہ آسمان سارے پھٹ گئے اور اتنے اللہ کے وہاں فرشتے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اب مجھے یہودی یہ بتاؤ اس وقت رات ہے کہ دن ہے؟ اس نے کہا جی رات ہے. فرمایا دن کہاں ہے؟
اب وہ ہکا بکا ہو گیا۔ فرمایا جیسے رات آنے سے اللہ دن کو چھپا لیتے ہیں، ان کو فنا کرنے سے اللہ اپنے ملائکہ کو بھی چھپا کے رکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اگر رات آتی ہے، دن تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ اور یاد رکھیں جب آسمان سے فرشتے اتاریں گے زمینیں بدل دی جائیں گی، یہ زمین نہیں رہے گی۔ ہم میدان محشر میں جس زمین پہ کھڑے ہوں گے وہ زمین حدیث میں آتی ہے کا ارضۃ بیضاء، وہ زمین ایسے سفید ہوگی جیسے روٹی کا ٹکڑا سفید ہوتا ہے، اور وہ ایسی زمین ہوگی جس پہ کبھی کسی نے گناہ نہیں کیا ہوگا، نئی زمین ہوگی۔ اللہ اس میں عدل فرمائیں گے نا، یہ زمین تو ہمارے گناہوں سے بھری ہوئی ہے نا، اس کو بدل دیا جائے۔ اس زمین پہ پھر فرشتوں کی ایک قطار ہوگی، پھر دوسری قطار ہوگی، پھر تیسری قطار ہوگی، اس طرح فرشتے 7 لائنوں میں گھیرا ڈال کے کھڑے ہوں گے، اور اندر ساری اللہ کی مخلوق انس و جن ہوں گے۔ یہ وہی وقت ہوگا جب کہا جائے گا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ حکم دیں گے جنوں انس اگر طاقت ہے تو بھاگو، نکلو، آج نکل جاؤ آج آسمانوں سے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے۔ کہاں سے نکلیں؟ کوئی بھاگ سکتا ہے اللہ کے عذاب سے؟ جب اللہ پکڑنا چاہے کون بھاگے گا؟ اور جب میدان محشر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ وہ دنیا میں بادشاہی کے دعوے کرنے والے، مشکل کشائی کے دعوے کرنے والے، حاجت روائی کے دعوے کرنے والے کہاں ہو؟ آؤ جواب دو۔ کون جواب دے؟ پھر خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کہ اصل مالک الملک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ساری علامات قیامت ہیں کہ جب قیامت ہوگی سور پھونکا جائے گا اور فرشتہ ندا کر رہا ہوگا، اللہ نے فرمایا پھر تم اس صیحہ کو بالکل ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوگے، اور یہی وہ وقت ہے ذالک یوم الخروج، جس دن تم نے قبروں سے نکلنا ہے۔ اللہم ارحمنا فوق الارض، اللہم ارحمنا تحت الارض، اللہم ارحمنا عند الارض برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن پاک میں حضور کا نام شاہد ہے، بالکل ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یاد رکھو شاہد کے 2 معنی ہیں۔ شاہد مانا حق بیان کرنے والا، حق ظاہر کرنے والا، گواہ بھی تو حق ظاہر کرتا ہے نا، اور دوسرا معنی گواہی دینا بھی ہے، چونکہ حضور قیامت والے دن تمام انبیاء کی صداقت پہ گواہی دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی قیامت میں ہر پیغمبر اپنی امت پہ گواہی دے گا، اور ساری پیغمبروں کی صداقت پہ میرا محمد مصطفیٰ گواہی دے گا۔ اس لیے آپ کا نام شاہد بھی ہے۔ یہ جو تم نے سوال کیا ہے نا، مجھے پتا ہے پوچھا کیوں ہے تم نے۔ تمہارے لوگوں میں ایک خلل ہے دماغ کا کہ گواہ گواہی تب دے گا جب سب جانتا ہو، پھر ہر نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہوگا تو گواہی دے گا۔ ہمیں پتا ہے تمہاری بیماریوں کا، ہم تو پیدا ہی تمہارے ساتھ ہوئے ہیں۔ یہ اپنا مسئلہ بیچارے نکالتے ہیں، وہ جی حضور گواہ ہوں گے، تو گواہ تو تب ہوگا نا جی جب دیکھے گا، اور جی جب نہ دیکھے گا تو گواہی کیسے دے گا؟ پہلے تو یہی تمہارا جھوٹ ہے، بغیر دیکھے بھی گواہی ہو سکتی ہے۔ تم گواہی دیتے ہو اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، اشہد اللہ
یہ گواہی ہے کہ دیکھا ہے تم نے خدا؟ کیسے گواہی دے رہے ہو؟ کہاں گیا تمہارا وہ دیکھنا؟ اشہد اللہ الہ، اچھا آگے پڑھو، آگے اشہد اللہ، تم گواہی دیتے ہو محمد مصطفیٰ، تم نے دیکھا ہے حضور کو؟ تو گواہ کیسے بن گئے بغیر دیکھے ہوئے؟ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ گواہی دیکھنے سے ہوتی ہے؟ یہ تو جاہل لوگوں کی بات ہے۔ جب بات اتنی علم نشر ہو کہ اس کے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ جتنی احادیث متواترات ہیں، مشہورات ہیں، ان کی سند کی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھو نا جی، تھوڑا سا پانی ہو، اس میں اگر آپ نے 2 قطرے پیشاب ڈال دیا وہ پلید ہو جائے گا۔ سمندر میں تم جناب 2 مٹکے پیشاب کے بہا دو دریا میں، دریا پلید ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جو چیزیں علم نشرہ ہیں وہاں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی دیکھ کے گواہی دے؟ اچھا اگر گواہی دینے سے آدمی حاضر ناظر بن جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا، اللہ پاک نے کہا ذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، میرا مدنی آپ کی امت کو ہم نے شان والی امت بنایا ہے اور تیری امت بھی قیامت میں گواہی دے گی، تو لہذا امت کا ہر بندہ بھی حاضر ناظر ہو گیا۔ ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ تم ایسے مسئلے ثابت کرتے رہتے ہو، کیوں خدا کی بندوں کو اور میرے مدنی کی امت کو دھوکہ دے کے ان کے عقیدے برباد کر رہے ہو؟ قبر آنی ہے، میدان حشر آنا ہے، پھر کیا حساب دو گے خدا کو؟ یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد شرک ہے؟ کہتے جی حضور مدینے پاک میں بیٹھ کے سب کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی عقیدہ غلط ہے۔ یعنی حضور پاک جب حضرت علی اور بی بی عائشہ کی جنگ ہو رہی تھی تو دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی روکا نہیں، 10,000 بندے شہید ہونے دیے۔ اچھی بات ہے۔ حضرت عثمان کا گھر حضور کے روضے کے بالکل قریب ہے، جب حضرت عثمان کو پیاسا شہید کیا جا رہا تھا حضور روضے سے دیکھتے رہے لیکن روکا نہیں۔ اچھا عقیدہ ہے بھی ماشاءاللہ۔ اور یار کیوں خراب کرتے ہو اسپیکر کو؟ ایک تو حاجی صاحبان بھی تار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے ہیں نا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے نا بیچاروں، ٹانگوں میں دم نہیں ہے تو جا کے سو جاؤ۔ اب جناب یاد رکھیں کہ بھی یہ عقیدہ رکھنا جو ہے یہ بھی غلط ہے۔ کربلا میں حضرت حسین شہید ہو رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا امتی شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں۔ کوئی شرم کرو، کیا عقیدے بیان کر رہے ہو؟ کوئی غیرت کرو۔ وہ بالکل انبیاء کی حیات ہے لیکن وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم دنیا نہیں۔ عالم دنیا کے احکام الگ ہیں، عالم برزخ کے احکام الگ ہیں، اور عالم آخرت کے احکام الگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور سے جو تم درود پڑھتے ہو مجھے پہنچایا جاتا ہے، اگر خود دیکھ رہے ہیں ہر جگہ تو پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے عقیدے گھڑتے ہیں نا، اللہ معاف کرے۔ یہاں پر جناب بادشاہی کا نظام نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے۔ آپ نے دنیا میں کوئی بادشاہ سنا ہے جو اپنے آپ کو خادم کہلاتا ہو؟ ذل اللہ فی الارض تو کہلاتے رہے، المستنصر کہلاتے رہے، لیکن کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو بادشاہ بھی ہو اپنے آپ کو خادم بھی کہے؟ اور پھر یہاں شورا ہے، تمہاری طرح نہیں ہے جیلی ڈگریوں والے۔ یہاں شورا اتنی پڑھی لکھی ہے کہ 200 آدمی میں آدھے پی ایچ ڈی ہیں۔
اور وہ بھی ماشاءاللہ کوئی حدیث میں، کوئی فقہ میں، کوئی تفسیر میں، کوئی ادب میں، کوئی لغت میں، کوئی ریاضیات میں، ہر فن کا بھی ایچ ڈی علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر ان کے لیے ماشاءاللہ مجمع البحوث العلمیہ ہے، مجمع الفقہ الاسلامی ہے۔ پھر ان کے پاس جو بڑے بڑے کبار العلماء ہیں ان کا الگ بورڈ ہے، دار الافتاء کا الگ بورڈ ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا الگ بورڈ ہے، اور ان کی دار القضاء ہے، مجلس القضاء ہے، وزارت العدل ہے، جہاں قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ کوئی وزیر، کوئی بادشاہ مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ بادشاہت ہے؟ بادشاہت ہے۔ اور اگر بادشاہت بری بات ہے تو حضرت سلیمان بھی تو بادشاہ تھا۔ اگر بادشاہت بری بات ہے تو حضرت داؤد بھی تو بادشاہ تھا۔ اگر بادشاہت بری بات ہے تو حضرت یوسف بھی بادشاہ تھا۔ اگر بادشاہت بری بات ہے تو اللہ نے بنو اسرائیل پہ احسان فرمایا ہے کہ جعلکم ملوکن وجعلکم انبیاء، میرا احسان ہے کہ میں نے تم میں بادشاہ بھی بنائے اور تم میں نبی بھی بنائے ہیں۔ اللہ تو تعریف کر رہے ہیں۔ یاد رکھو اسلام اس بات سے نہیں روکتا ہے بادشاہ کہلائے، خلیفہ کہلائے، وہ چیف ایگزیکٹو کہلائے، وہ پریزیڈنٹ کہلائے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کا تابع ہو، اللہ کا خلیفہ ہو، اللہ کے دین کی تنفیذ کرنے والا ہو، نعمت ہے۔ اللہ کے دین کا مخالف ہو تو وہ ظلم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بات کو سمجھا کریں، یہ تو ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جناب ڈیموکریسی ہو، جمہوریت۔ کیسی جمہوریت ہے جناب؟ 4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، ایک نے لیا ہے 20,000، ایک نے لیا ہے 20,000، اپنا جناب ایک نے لیا ہے 21,000، 21,000 والا جیت گیا، یہ 40,000 والے کدھر گئے؟ 40,000 ووٹ کی کیا قیمت ہے پھر؟ یہی تمہاری ڈیموکریسی ہے، یہی تمہاری جمہوریت ہے، یہی تمہاری جمہوریت اور انصاف ہے کہ جس کے اندر اگر ایک آدمی تمہارا جج ہے اس کا ووٹ بھی برابر ہے اور ایک جاہل کا ووٹ بھی برابر ہے۔ یہ جمہوریت ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ ہمیشہ اقلیت حکومت کرتی ہے اور اکثریت محروم رہتی ہے؟ 16 کینڈیڈیٹ جو کھڑے ہو جاتے ہیں، 10 ہزار، 1,60,000 ووٹ چلا گیا، 11,000 والا جیت گیا۔ وہ جو ہار گئے ان ووٹوں کا کون نمائندہ ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے تمہاری؟ یہ کیسی پارلیمنٹ ہے تمہاری کہ کل فیصلہ کر دے کہ مرد کا مرد سے نکاح کرنا جائز ہے، تمہیں ماننا پڑے گا؟ اور ہو رہا ہے دنیا میں، عورت کا عورت سے نکاح کر دو ماننا پڑے گا، ابارشن کرانے کی، حمل گرانے کی اجازت دے دو تمہیں ماننا پڑے گا۔ یہ بھی جمہوریت کا فیصلہ، یہ پارلیمنٹ سپریم۔ اسلام کہتے ہیں نہیں، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، حکم میرا چلے گا۔ ساری کائنات اکٹھی ہو کے کہے کہ زنا حلال ہے، اللہ فرماتے ہیں حرام تو حرام ہے۔ ساری دنیا کہے کہ جناب یہ تو شراب نہیں، یہ وسکی ہے، یہ شیمپین ہے، یہ جن ہے، یہ جونی واکر ہے، اللہ فرماتے ہیں نہ نہ، یہ خمر ہے، اور کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، نام جو مرضی ہے رکھ لو۔ بڑا ان کو تکلیف ہے، جہاں اسلام کا نام ہے ان کو وہی چبھتا ہے، اپنے پاس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ سودی بینکاری جو ہے جی، دجالی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، دجالی ہو یا کافرانہ ہو، سود حرام ہے، بس بات ختم۔ سود کا لینا حرام، دینا حرام، لکھنا حرام، لکھانا حرام، سود کی گواہی دینا حرام، اور سود کھانا اتنا گناہ ہے جیسے کوئی آدمی 70 دفعہ اپنی ماں سے زنا کرے۔ اور مجھے بتاؤ جناب، آج کون سے تمہارے بڑے آدمی جو ہے بغیر سود کے چل رہے ہیں؟ تو بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی نے بیوی کے ساتھ حلف اٹھایا تھا طلاق نہیں دوں گا، دے دیا، تو وہ صدقہ کرے، 10 آدمی کو کھانا کھلائے، بس اور کیا کرے؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ بیوی کے آگے قرآن اٹھاؤ؟ جب اتنے کمزور آدمی ہو تو شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟
بیوی کو راضی کر رہا ہے نا جی تمہیں طلاق نہیں دوں گا، جب کل تم مر جاؤ پھر کیا کرو گے؟ وہ تو ویسے ہی بیوہ ہو جائے گی۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے فوت ہو گئے۔ بہرحال ان کے قرآن پاک کے لیے بڑے خدمات ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے پسماندگان کو بھی کام کرنے کی توفیق دے۔ دیکھو اختلاف ہوتا ہے میرا بھائی، کوئی دریا میں تیرے گا تو ڈوبے گا نا، کنارے پہ کھڑا ہوا تو نہیں ڈوبتا نا۔ اختلاف مسائل میں ہوتا ہے لیکن مجموعی طور پہ ان کی خدمات بہت بڑی ہیں۔ اگر کسی ہندو ہے دھوبی ہے کپڑے دھو کے دیتا ہے کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ میرے بہنوئی کو کسی نے آپ کی داڑھی مبارک کا بال تحفے میں دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کو کس نے دیا تھا؟ پہلے وہ سند لے آئے نا، اس کو یہ بال مبارک کس نے دیا؟ میرے بھائی دیکھو ٹھنڈے دل سے، اگر آج ہمیں اللہ اپنی رحمت سے سرکار دو جہاں کا ایک بال پاؤں کا بھی عطا فرما دیں، داڑھی تو بڑی بات ہے نا، پاؤں کا بھی عطا فرما دیں، ہم کسی اور کو دیں گے؟ تو صحابہ کو جب حضور کے بال ملے تھے یوم حجۃ الوداع پر، وہ لوگوں کو دے دیں گے کہ آگے چلانا اور زیارت بنا کے ٹیکس لگا کے پیسے کماتے رہنا؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ جن کے پاس بال ہیں وہ ٹیکس نہیں لگاتے، پیسے نہیں لگاتے، لوگوں کو اشتہار نہیں دیتے، اس نعمت کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ جو اشتہار دیتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر نماز ہم نے پڑھ لی، بعد میں دیکھا کہ امام تو بغیر داڑھی کا، نماز تو ہو گئی نا بھائی۔ صلو خلف کل بر و فاجر، ہر برے اچھے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو امام نہ بنایا کرو۔ اگر چیونٹی پہ پاؤں آ گیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ آپ کا کوئی انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ ہے، کہا تو مجھے بھی ہے، لوگوں نے کہ ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شیخ مکی.com کے نام سے ویب سائٹ ہے، اللہ عالم، نہ میں نے کبھی دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ داڑھی مبارک جو ہے آنے دیں اور ایک مشت جب ہو جائے پھر اس کو بنائیں سنواریں۔ درود شریف میں دعا میں پڑھے، بالکل درود کے بغیر تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ دعا سے پہلے بھی درود پڑھا کرو اور دعا کے بعد بھی درود پڑھا کرو۔ آپ کا تعارف کیا ہے؟ میرا تعارف یہی ہے، میں بندہ ہوں، تمہارا خادم ہوں۔ اور کیا کرو گے تعارف کر کے؟ کوئی رشتہ داری تو نہیں کرنی نا۔ بات کہہ رہا ہوں، سنتے رہو، تعارف کو کیا کرو گے؟ میں کوئی پیر فقیر ہوں کل بیعت کرنے آؤں گا تمہاری؟ ایک طالب العلم ہوں، یہاں پیدا ہوا، یہاں رہا، دعا کرو اللہ مدینہ منورہ کی موت دے، خاتمہ ایمان پہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دفن ہو، اور ساری زندگی اسی قرآن حدیث میں گزرے اور موت آئے تب بھی زبان پہ قرآن ہو یا کلمہ محمد مصطفیٰ ہو۔ تعارف کیا؟ تعارف بڑے لوگوں کا ہوتا ہے، میرا کیا تعارف ہے؟ میرا پتہ نہیں کون ہے، سالہ فوت ہو گیا تو اس کے باپ کا مکان ہے، تمہیں تھوڑا ملے گا، اس کو ملے گا جناب۔ تم کیوں وارث بنے بیٹھے ہو؟ جب اس کا اپنا بیٹا موجود ہے، وارث موجود ہے۔ اگر احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے غسل کیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو دم دے دو، اگر غریب ہو تو 2-4 ریال صدقہ کر دو۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب الطواف ہے، باقی ائمہ کے نزدیک بھی سنت طواف ہے، نفل تو تم نے گھر رکھا ہے، نفل تو کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی کوئی حدیث نہیں ہے، حتیم رکاوٹ ہے بس۔
اس کے اندر جو 2 رکعت پڑھیں گے گویا کعبے کے اندر ہے۔ شیطان نے دونوں کو بہکایا تھا، لیکن زیادہ جھگڑا بی بی بھابا نے کھڑا کیا نا، وہ بھی بھڑکاتی رہی نا بار بار۔ شیطان نے تو دونوں کو بھڑکایا، لیکن اصل جو ہے نا قائل کرنے والی وہ بیوی تھی کہ کھا لیتے ہیں، یہاں رہیں گے ہمیشہ، ایک جھوٹی قسم تو نہیں کھا رہا ہوگا نا۔ ایک بالغ لڑکا ہے، معذور ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کو عمرے کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے دعا کرو اللہ صحت دے۔ فقہ حنفی کے نزدیک عورت جو ہے فرض نماز جماعت سے پڑھ سکتی ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ حضور کی بیویاں نہیں پڑھتی تھی فرض، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ خود امام نہیں بن سکتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو امام بنا دو۔ پاکستان میں جو قبر ہے، دیکھیں قبریں 2 ہوتی ہیں، لحد اور شق، یا تو سیدھی ہوگی یا زمین کے اندر پھر سامی کی جگہ بنائی جائے گی، تو جو بھی ہو زمین کے حالات کے مطابق دونوں جائز ہیں۔ بہرحال اگر نماز میں بے ساختہ رونا آئے، اس کے ابداً نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، اس نے سر نہیں مڈایا، اگر کپڑے کھول کے احرام کے پہن لیے، 12 گھنٹے کے بعد سر مڈایا تو ایک بکری دم پڑ گئی۔ دم کے پیسے نہیں، جب اللہ دے دے تو ادا کر دینا، اور بالکل تمہیں امید نہیں ہے 10 روزے رکھ لو۔ آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، تمہیں معلوم ہے، تم نے بتا دیا، اچھا کیا، جزاک اللہ خیر۔ مسجد کا چندہ دینی مدرسے پر لگا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں لگا سکتے، یہ انگلش میں ہے اور مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ یہ کہتے جی ٹیسٹ ٹیوب بی جو ہے، میرا بھائی اگر مادہ منویہ جو ہے وہ اس کے شوہر کا ہے، اسی کو انہوں نے مشین میں رکھ کے پھر اندر ڈالا ہے، وہ تو جائز ہے۔ اگر وہ مادہ منویہ اس کے خاوند کا نہیں کسی دوسرے بندے کا ہے تو پھر حرام ہے۔ کہتے جی کہ جب یہاں اطفال کے جنازے کا اعلان ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کوئی بات نہیں، جو امام کی نیت اللہ اکبر۔